السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور تمام ہر قسم کی ناگہانی آفات سے سب کو محفوظ رکھے اور اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی اس محنت کے لیے، دین کے کام کے لیے قبول فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی صدقہ جاریہ بنائے اور دین کی محنت کے لیے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرمائے۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر سے ہے، چیپٹر نمبر 2، پیج نمبر 473۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اسی حال میں مر جائے مگر وہ جہنم پر حرام ہو جائے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ فاطمہ حضرت فرماتے ہیں بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ ان سب سے اگر یہ مراد ہے کہ وہ مسلمان ہی اس وقت ہوا ہے تب بھی کوئی اشکال ہی نہیں کہ اسلام لانے کے بعد کفر کے گناہ بالاتفاق معاف ہیں، اور اگر یہ مراد ہے کہ پہلے سے مسلمان تھا اور اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو کہہ کر مرا ہے تب بھی کیا بعید ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف سے سارے ہی گناہ معاف فرما دیں۔ حق تعالیٰ شانہ کا تو خود ہی ارشاد ہے کہ شرک کے علاوہ سارے ہی گناہ جس کے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ نے بعض علماء سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ اور اس قسم کی احادیث اس وقت کے اعتبار سے ہیں جب تک دوسرے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد اس کلمے کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ کہنا، جیسا کہ پہلے حدیث نمبر 4 میں گزر چکا ہے۔ حضرت بصری رحمہ اللہ علیہ وغیرہ حضرات کی بھی یہی رائے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ اس کلمے کو کہا ہو کہ یہی حقیقت توبہ کی ہے، اور پھر اسی طرح حال پر انتقال اسی حال پر انتقال ہوا ہو۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی حرمت مراد ہے۔ ان سب کے علاوہ ایک کھلی ہوئی بات اور یہ بھی ہے، وہ یہ کہ کسی چیز کا کوئی خاص اثر ہونا اس کے منافی نہیں، کہ کسی عارض کی وجہ سے وہ اثر نہ کر سکے۔ سقمونیہ کا اثر اسہال ہے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی سخت قابض چیز کھا لی جائے تو یقیناً سقمونیہ کا اثر نہ ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دوا کا وہ اثر نہیں رہا بلکہ اس عارض کی وجہ سے اس شخص پر اثر نہ ہو سکا۔ ایک دوسری حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا جنت کی کنجیاں ہیں۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں کنجیاں اس لحاظ سے فرمایا کہ ہر دروازے کی اور ہر جنت کی کنجی یہی کلمہ ہے، کہ اس لیے ساری کنجیاں یہی کلمہ ہوا، یا اس لحاظ سے کہ یہ کلمہ بھی دو جز لیے ہوئے ہے، ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار، دوسرے محمد رسول اللہ کا اقرار، اس لیے دو ہو گئے کہ دونوں کے مجموعے سے کھل سکتا ہے۔ اور بھی ان روایات میں جہاں جہاں جنت کے دخول یا جہنم کے حرام ہونے کا ذکر ہے اس سے مراد پورا ہی کلمہ ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اعمال نامے میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس فائدے میں حضرت فرماتے ہیں برائیاں مٹ کر نیکیاں لکھی جانے کے متعلق
باب اول فصل ثانی کے نمبر 10 پر مفصل گزر چکا ہے اور اس قسم کی آیات اور روایات کے چند معنی لکھے گئے ہیں۔ ہر معنی کے اعتبار سے گناہوں کا اس حدیث میں اعمال نامے سے مٹانا تو معلوم ہوتا ہی ہے، البتہ اخلاص ہونا ضروری ہے، اور کثرت سے اللہ کا پاک نام لینا اور کلمہ طیبہ کا کثرت سے پڑھنا خود بھی اخلاص پیدا کرنے والا ہے، اسی لیے اس پاک کلمے کا نام کلمہ اخلاص ہے۔ بس بھائیو دوستو، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ آج بدھ ہے، تمام ہی مساجد میں اکثریت میں آج گشت ہوتا ہے، تو اپنے اپنی مساجد کے حساب سے اور اوقات کے حساب سے گشت میں اور بیان میں شرکت فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔